بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں پارے کا خلاصہ، فہرست مضامین آل عمران، صبر اور استقامت، اللہ پر توکل، حقوق العباد اور عدل و انصاف، منافقین کے کردار کی وضاحت۔ خلاصہ، 5واں پارہ والمحصنات سورہ آل عمران کی آخری آیت 200 سے شروع ہو کر سورہ نساء کی آیت 147 تک محیط ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس پارے میں معاشرتی حقوق، خواتین اور یتیموں کے حقوق، عدل و انصاف کے اصول اور نفاق سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آل عمران، صبر اور استقامت۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 4 اہم باتوں کی ہدایت دی ہے۔ صبر، آزمائشوں اور مشکلات میں صبر کرنا، مثابرت، ثابت قدم رہنا اور مشکلات میں استقلال کا مظاہرہ کرنا، مرابط، دین کی حفاظت کے لیے چوکس رہنا، تقوی، اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکام کی پابندی کرنا۔ اللہ پر توکل۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرتا رہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ سورہ نساء، معاشرتی اصول اور عدل و انصاف۔ اس صورت میں معاشرتی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر خواتین، یتیموں اور معاشرے کے کمزور طبقے کی حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ وراثت کے اصول۔ اسلامی وراثتی قوانین میں خواتین اور مردوں کے حقوق کا تعین انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق۔ نکاح، طلاق، عدت اور دیگر معاشرتی معاملات میں خواتین کے حقوق واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں وضاحت کی ہے کہ اسلام نے خواتین کو عزت، وقار اور حقوق عطا کیے ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں کیے۔ عدل و انصاف کا قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر حال میں عدل کیا جائے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ظلم، خیانت اور بدعنوانی کی سخت مذمت کی گئی ہے اور ہر معاملے میں انصاف کا تقاضا کیا گیا ہے۔ نفاق اور منافقین کے کردار۔ نفاق کی نشانیاں۔ ابن کثیر نے وضاحت کیا کہ منافقین ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل میں کفر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن میں منافقین کے کردار کی نشاندہی کی گئی ہے، مومنین ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ نفاق سے بچنے کی تدابیر۔ قول و فعل میں یکسانیت، جو بات کہی جائے اسے پورا کیا جائے۔ امانت داری، امانت کو پورا کرنا اور خیانت سے بچنا۔ عبادات میں اخلاص، عبادات محض دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ نصیحت۔ صبر، تقوی اور اللہ پر توکل ایمان کی بہترین صفات ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی، خاص طور پر یتیموں، خواتین اور کمزور طبقے کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عمل و انصاف کے بغیر معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں انصاف کا دامن رکھنا چاہیے۔ نفاق سے بچنے کے لیے قول و فعل میں یکسانیت اور دل کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ نتیجہ۔ 5واں پارہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حقیقی نیکی صرف ظاہری عبادت میں نہیں بلکہ حقوق العباد، عدل و انصاف اور صبر اور تقوی میں ہے۔ تفسیر۔ ابن کثیر کے مطابق ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرتی اصولوں کی پیروی کرے، ہر حال میں صبر کرے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ منافقین کے کردار سے بچتے ہوئے اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔